بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں اور کچھ خبریں برطانیہ سے متعلق ہیں، یعنی کہ لندن سے آئی ہیں، اور کچھ یہیں کی ہیں، جاتی عمرہ سے متعلق ہیں، اور خاص طور پہ سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم مفرور، مجرم، مطلوب اور اب وہ اشتہاری بھی قرار دے دیے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے باقاعدہ طور پہ تمام تر مواقع دینے کے باوجود جب نواز شریف نہیں تشریف لائے تو اس کے بعد آج تحریری حکم باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا ہے اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ان کی اپیلوں کو بھی الگ کر دیا ہے۔ ان کی اپیلوں کی سماعت اب الگ سے ہوگی اور دیگر ملزمان جو ہیں، یعنی کہ مریم نواز، کیپٹن صفدر، ان کی اپیلوں کی سماعت الگ ہوگی۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سزا ہو چکی ہے، نواز شریف کو بھی سزا ہے، مریم بی بی کو بھی سزا ہے، کیپٹن صفدر کو بھی سزا ہے، تینوں کو سزا ہوئی ہے، تینوں ضمانت پر رہا ہیں، لیکن نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے، اور اس دوران اشتہار بھی دیا گیا اخبارات میں بھی، برطانیہ، پاکستان، دونوں جگہ، لیکن وہ نہیں آئے۔ چوہدری صاحب بالآخر ان کو اشتہاری قرار دے دیا جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے ضامنوں کو، جنہوں نے ان کی ضمانت دی تھی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب، انڈرٹیکنگ انہی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ نہیں صابر شاکر صاحب، یہ تو لاہور والوں نے علیحدہ ضمانت دی ہے نا، وہ ان کو کہ ملک سے باہر جانے دیا جائے جی، وہ ان کیسز میں جو جب ضمانت لی تھی نواز شریف کی، اس میں جو ضامن ہیں ان کو طلب کریں گے نا وہ۔ تو چوہدری صاحب ادھر بھی تو ضامن تھے نا، شہباز شریف صاحب لاہور میں بھی تو لاہور میں وہ ہے نا، لاہور جس میں میں 50 روپے کے کاغذ پر جی ہاں دے جی ہاں، دیا لاہور میں شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی تھی نا کہ میں ان کو لے کے آؤں گا، میں گارنٹر ہوں کہ یہ واپس آئیں گے، ہاں، تو یہ میرا خیال ہے دونوں طرف جائے گا معاملہ۔ یہ میجر ان کو ایک نواز شریف کو، جبکہ وہ فوج اور عدلیہ اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان مفادات کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کے ایک پوری مہم چلا رہے تھے، آج ہائی کورٹ کا اسلام آباد کا یہ فیصلہ کہ وہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں، یعنی وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ان کو، اور جس کو بھی نظر آئے وہ گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کرے، تو یہ ان کے لیے ایک ڈیڈلی بلو ہے۔ اگر وہ سمجھیں، اگر کوئی ڈھیٹ ہو جائے، اور معاف کرنا، وہ اسحاق ڈار صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں، وہ بڑی کل سے وہ کہہ رہے ہیں میرا پورا پروگرام نہیں دکھایا۔ تو وہ ان کا پروگرام اب تو دکھایا جا چکا ہے جی، اے آر وائی نے تو دکھا دیا، باقی بھی دکھا رہے ہیں، اردو میں ٹرانسلیشن میں کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ ہم بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ آپس میں بحث چل رہی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو جناب پورے کا پورا آن ایئر ہو چکا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اگر انگلش والا سننا ہے تو بی بی سی پہ ویب سائٹ پہ پڑھا ہے مکمل، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پہ پکڑے گئے ہیں۔ اور چوہدری صاحب اسحاق ڈار صاحب کی بات کی، ایک یہ سارا کچھ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں ڈیٹیل ساری باتیں آئیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے، بہت زیادہ، اور برطانیہ میں بیٹھ کے اور بی بی سی کے فورم پہ، اور وہاں آپ پہ ذرا ان کی لسٹ بتا دیں گے لوگوں کو، بالکل کون کون سے بڑے جھوٹ ہیں؟ بالکل بتائیں گے جناب، اور جاتے جاتے خبر بھی دے دیں کہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب جی، ان کا کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، اور وزارت قانون میں کرونا نے کافی حملہ کیا ہوا ہے، اٹارنی جنرل آفس میں 2 سینئر لا آفیسرز کو بھی کرونا ہو چکا ہے، اور اب وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ اب جی آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب، لیکن اچھی خبریں پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا کافی کچھ پڑا ہے ہمارے پاس، ہم سب کچھ بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں وہ ذرا شیئر کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب اتنا کچھ نیب کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، ریفرنس میں موجود ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں موجود ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے جھوٹ بولے، اور پہلے ذرا سن لیں، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا اور اس کے جواب میں آج شہزاد اکبر صاحب نے کیا تفصیلات بتائیں، ذرا سنائیے جی
اسحاق ڈار صاحب. How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. Wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is- strictly true. No, it is strictly true because they are adult. اچھا جناب, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ان کے بچوں کی پراپرٹی ہے, لندن میں ان کی کوئی پراپرٹی نہیں, بیرون ملک ان کی کوئی پراپرٹی نہیں, پاکستان میں صرف ایک گھر ہے, صرف ایک گھر ہے. لیکن آج شہزاد اکبر صاحب آئے میدان میں, ان کی زبانی سنیے کیا وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دیا, وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں, ہاؤس نمبر 7, جو ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی آر پی کے ضابطہ فوجداری کی 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے, وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ باحق سرکار ضبط کر لیا گیا, اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنائی. اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا, یہاں پہ اسلام آباد میں ہی ملوٹ ایک جگہ ہے, وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے, ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق. ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے, ہاؤس نمبر 159F. موزہ بھبتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے, اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں, کرولا ہے, مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں, جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا ایک جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے. اچھا تو یہ پاکستان کے اندر کی پراپرٹی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی تو کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں. اب اس میں میں ذرا تھوڑی سی مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے زیر استعمال گاڑیاں تھیں, لینڈ کروزر ہے جناب, نمبر 19 ماڈل ہے 2004, اور لینڈ کروزر نمبر LX9 ماڈل 1999, ٹویوٹا کرولا نمبر LRS 9700 ماڈل 2004, مرسیڈیز بینز S350 نمبر LMV19 ماڈل 2008, لینڈ کروزر نمبر AY19 ماڈل 2015. اور یہ اندرون ملک پراپرٹیز. اب دوسری بیرون ملک پراپرٹیز کیا ہیں جی, وہ بھی بتا دیں. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی. یہ حجویری مداربہ مینجمنٹ کمپنی, HDS سیکیورٹی, CNG پاکستان, گلف انشورنس, کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے, ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل میں, دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے, میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں, بینٹلے ہے, مرسیڈیز ہے, براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے, دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں, جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے, ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے, ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور یہ جو چیز تھی یہ JIT کا حصہ تھا, JIT میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. تو یہ آپ نے سن لیا جی اندرون ملک بیرون ملک پراپرٹیز. اسحاق ڈار صاحب کا ذرا دوبارہ شارٹ سنوا دیجیے, پھر ذرا چوائس صاحب سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے. How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. Wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is- strictly true. No, it is strictly true because they are adult. 8 پراپرٹیز پاکستان میں
6 مہنگی ترین گاڑیاں پاکستان میں اور 11 ملکی اور غیر ملکی 12 ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں میں جناب شراکت داری ہے یا ان کی اونرشپ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کے پاس. چوہے صاحب جب اتنا کچھ ہے اور بی بی سی کو یہ جھوٹ بولا گیا تو کیا نیب کے حکام کو نہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کے سو کریں؟ شہزاد اکبر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جائیں کیونکہ لندن میں تو کیونکہ انہوں نے سارا ملبہ نیب پہ ڈال دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں جی کہ نیب جو ہے اتنے انہوں نے بلیٹنٹ لائز جھوٹ پر جھوٹ غلط بیانی اور حفظہ سرائی اور جو ادارہ بھی ان کے سامنے آیا اس پر گالی گلوچ اور یہ ان کا اور یہ نواز شریف اور ان کا سمدھی بھی ہے اور وہ ان کے لیڈر بھی ہیں اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار کا جو انٹرویو ہے اور سوال کنندہ جو ہے برٹشر جو ہے جی اس کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں. ایک ان کا گھر تھا وہ صابر شاکر صاحب کی حکومت نے وہ بھی چھین لیا ہے. وہ تو اب دوبارہ وہ یعنی سائیکل مرچنٹ کے دفتر میں چلے گئے ہیں, پنکچر لگا رہے ہیں اور لوگوں کی روٹی کمانے کے لیے ان کے سائیکل مرمت کر رہے ہیں اور ان کو کرائے پر دے رہے ہیں. ان کی تو مدد کرنی چاہیے. یہ حالت ہے ہر ایک ایشو پر. دھاندلی کے ایشو پر انہوں نے اتنا ان کا بےعزتی کی ہے کہ انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو ہے الیکشن کے بارے میں سرٹیفکیٹ میں اس کو نہ مانوں اور آپ اور وہ فافن کا بھی یہ غلط بتایا ہے اور بھی غلط بتائے ہیں. انہوں نے کہا لارجلی دس از دی فیئرسٹ الیکشن دیٹ پاکستان ہیڈ ان 2000 اور ان کا سارا بیانیہ تباہ, ان کے جھوٹ بے نقاب. پھر اس پر بھی پھر سرویز جو تھے وہ بھی عمران خان کے حق میں پہلے سارے آئے تھے ماسوائے نہ ان کا کوئی پیسے دے کے کوئی خانہ ساز سروے تھا. کون سی چیز ہے جو ان کے خلاف نہیں ہوئی؟ میں نیب سے اور نیب کے چیئرمین سے آئی ایم ویری فانڈ آف دیم بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ابھی تک وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں کوئی وضاحت نہیں دی. یہ لندن میں ان کے اوپر جھوٹ اور بہتان کہ انہوں نے قتل و غارت کرا دی, لوگوں کو مار مار کے لاشیں باہر پھینک دیتا ہے نیب. مجھے بتائیں ایک جہانگیر بدر مرحوم ایک سیاسی ورکر تھے جی, ان کے ساتھ ایک بندہ تھا ارشد. وہ بندہ ہارٹ فیلئر سے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے نیب کی کسٹڈی میں. ورنہ نارملی کوئی ہم نے یعنی خبر نہیں دیکھی کوئی جیل میں ویسے ہی نارملی یہ پریشر کوئی وہاں کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہوتا نا. جیلیں تو میرے جیلیں ہیں جی ہاں. بندے جو ہیں بڑے بڑے میں نے دیکھے بدماش جب ان کو وہ جی شاہیہ بدماش ہیں فلانا گجر ہے جنہیں 40 قتل کیتے نے اس وقت لگتا ہے کہ یہ تو بالکل مطلب ہے کوئی یتیم اور مسکین آدمی ہے, اس سے تو بلی بھی نہ ڈرے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ نیب اور اٹارنی جنرل آفس اور حکومت پاکستان یہ سوئے ہوئے ہیں. وائی ڈونٹ دے سو دیم ان لندن؟ اور آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں چیئرمین نیب ہی بیبا انسان ہے جاوید اقبال یا ان کے پروسیکیوٹر عسکر حیدر سے, وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو بھائی یہ اتنے انہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے فضول الزامات لگائے اور جھوٹ کے پلندے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی قانونی کاروائی ان کے خلاف انیشیٹ نہیں کی اور ابھی تک تردید بھی پراپر نہیں بھیجی. تو یہی تو بات ہے کہ نیب کو نہ صرف سو کرنا چاہیے بلکہ بتانا چاہیے جناب وہ درجنوں افراد نیب کی تحویل میں مارے گئے وہ کہاں گئے, ان کی لاشیں کدھر ہیں, یہ ضرور بتانا چاہیے نیب کو. اور چیئرمین نیب اگر ہماری بات یا نیب کے حکام سن رہے ہیں تو اس پہ توجہ دیں جناب. اور آپ کے لیے تو بہت بڑا فٹ کیس ہے شاکر صاحب جی. اسحاق ڈار جو ہے یہ زندہ لاش نہیں بڑھائی تھا انہیں نون لیگ دے بیانیے نو. سر یہ بتاتا ہوں کہ زندہ لاش پہلے گواہی تو لے لیں. وہ کہتے ہیں نا خواجہ دا گواہ ڈڈو, تو خواجہ ڈڈو وہ ایک گواہی آئی ہے اور گواہی یہ آئی ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب بالکل سچ بول رہے ہیں. معتبر گواہی ذرا سنیے. کہہ رہے ہیں کہ میری پاکستان میں صرف ایک پراپرٹی ہے, اس کے اوپر تو یہ درست بات ہے. وہ 12 سال ملک سے باہر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی تھے, وہ پراپرٹی جو ہے پاکستان میں ڈکلیئر کرنے کی انکم ضرورت نہیں ہوتی. یہ شاد خاقان عباسی صاحب ہیں جی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں. انہی کے دور میں جہاز پہ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب اور پھر واپس نہیں آئے. ایک سرکاری دورہ رکھا گیا تھا خفیہ طور پہ تاکہ کہیں ایئرپورٹ پہ کوئی نہ روک لے. تو یہ چیز چوہے صاحب
اب ذرا پی ڈی ایم والی سائڈ پہ آتے ہیں بعد میں. یہ بتائیں کہ جاتی عمرہ میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور مریم بی بی نے فون کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ دادی اماں کی وفات پہ یہ جو پیرول پہ رہائی ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب ناپسندیدہ ترین لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں اور پیغامات بھجوا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. اس بارے میں کریں. خاص طور پہ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کی جاتی عمرہ آمد, شہباز شریف صاحب سے ملاقات, افسوس, اس پہ بہت زیادہ کنسرن شو کیے. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بی بی ابھی تک خاموش رہیں, یہ مناسب وقت نہیں ہے, مناسب وقت پہ شہباز شریف صاحب کو جواب دیں گے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری نثار علی خان, جیسے آپ کل پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے صابر شاکر صاحب, کہ نثار علی صاحب اس وقت وہاں جاتی عمرہ گئے یا اس وقت شہباز شریف نے ان کو بلایا جب مریم نواز جو ہے وہ بطرف جنوب ملتان جلسے کے لیے نکل چکی تھیں. تو ان کی ملاقات ہوئی ہے. مریم صاحبہ نے جو نواز شریف کو اور اپنے کچن کیبنٹ کو جو اطلاعات مہیا کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شہباز شریف اور نثار علی نے سرگوشیاں کی ہیں, سیاسی باتیں کی ہیں, لمبی گفتگو کی ہے اور وہاں تعزیت کے بہانے یہ ملے ہیں اور وہاں سازشیں کی گئی ہیں اور انہوں نے مطلب اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. اور اس کے بعد ایک اور خفیہ میٹنگ کی ہے شہباز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن میں, اور ان کا یہ پروگرام ہے کہ نواز شریف اور مریم کے بغیر یا ان کے بیانیہ کے بغیر مسلم لیگ جو ہے وہ آگے لے کے جائے. دوسری طرف ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ مریم کو اور نواز شریف کے بیانیوں کو اگر مسلم لیگ نون اپنا باہر پھینک دے راوی کے دریا میں اور وہاں جو گندا پانی بھی جا رہا ہے ادھر پھینک دیں تو پھر ہم مسلم لیگ میں ایکٹیو ہونے کے لیے تیار ہوں. مریم نے جب یہ شکایتیں کی ہیں نواز شریف سے تو وہ مریم کو انہوں نے صبر کرنے کا کہا ہے, اور اس وقت جب کہ میرا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے اور پرول پر آیا ہوا ہے اور اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے, تو اگر ہم نے یہ چیپٹر اس وقت کھولا تو لوگ ہم ہی پر تھو کریں گے, لہذا ٹیک دی, اگرچہ میں تمہارے کنسرن سے ایگری کرتا ہوں. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک واضح دھڑا مریم نواز کے احکامات پر آنکھیں بند کے عمل کرنے کو نہیں تیار. وہ جو کچھ کہتی ہیں یہ جا کے شہباز شریف یا وہ کیمپ جو ہے اس کے اوپر الٹ اپنی پالیسی لے ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے ان کے نام جو ہے وہ پر تول رہے ہیں کہ وہ کل یا پرسوں یا کمنگ ڈیز میں اندر پارٹی کے اندر ابھی کوئی دھڑا شاید نہ بنائیں, لیکن نواز شریف نے جو فوج مخالف بیانیہ دیا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی ہوئی ہے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کے درمیان استعفوں کے معاملے میں. تو چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے اور ہمارے ارکان اسمبلیوں میں ہی رہیں گے, اور اس کے لیے جو باقاعدہ طور پہ چند قابل اعتماد جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا ہے, کچھ سینئر ہیں کچھ جونیئر ہیں, ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ آپ فرداً ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر مریم بی بی کی طرف سے کوئی آپ کو یہ حکم آتا ہے اور میں گرفتار ہوں اور میرے تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی تو پھر آپ نے فلاں صاحب کو فالو کرنا ہے, فلاں پارلیمنٹیرین سے رابطہ کرنا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ریزگنیشن سبمٹ کروانے ہیں کہ نہیں کروانے. اور اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو رول, قوانین جو کہتے ہیں وہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور اگر کوئی استعفیٰ دے یا نہ دے شہباز شریف صاحب اصل اتھارٹی ہیں جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, وہ کسی کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب کریں گے, مریم بی بی یا کوئی اور پارٹی کسی بھی رکن پارلیمنٹ اور رکن کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا پارٹی پالیسیز کے معاملے میں. تو یہ کل چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک کافی ڈیٹیل اور بھی ہوا ہے. شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے صابر شاکر صاحب, وہ ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے چودھری نثار علی خان کے
کہ وہ اپنے بھائی کے ادارے سے اور اپنے والد کے ادارے جو پرانے ہیں ادھر اور پنڈی میں اور اسلام آباد میں جو مقتدر حلقے ہیں وہاں لابنگ کر کے میری اور میرے بیٹے کی ضمانتوں کا بندوبست کریں تاکہ ہم جو ہیں فیلڈ میں ایکٹیو ہوں، اور اسی صورت میں آپ کا جو نقطہ نظر ہے کہ اس بیانی کو شکست دینی ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو لے کے کوئی میدان میں اسی وقت نکلے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ کھلیں گے، اگر ہم جیل میں سڑ رہے ہوں گے تو ہماری باتوں کا کون اعتبار کرے گا، ہمیں کون سیریسلی لے گا؟ تو یہ ان کا ابھی چل رہی ہے بات چیت بہت۔ میں نے کل بھی کہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو پہلے میں نہ مانوں کوئی باتیں کر رہے تھے، اگرچہ آج بھی ان کے بندے نے کہا کہ ہم ڈنڈے بھی ساتھ رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اگر حکم نہ دیتے تو ملتان میں 200 بندہ بھی جمع نہیں ہونا تھا۔ پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ بھئی یہ جلسہ نہ روکو، ہونے دو۔ تو ابھی یہ ڈنڈے لے کے یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایف ایس ایف بنائی اور اس کا جو انجام ہوا کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کو قتل کرایا اور وہ پھانسی چڑھ گئے۔ اگر آپ ڈنڈا بردار فوج بلائیں گے تو جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، بی اے پی کے ساتھ گورنمنٹ جوائن کر سکتے ہیں، مخلوط حکومت کا حصہ بنیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بات کریں، اور اگر آپ تیار ہیں بلوچستان حکومت کا حصہ بننے کے لیے تو جناب بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کریں، اور آپ کے اگر وہ مان جاتے ہیں تو آپ اپنے وزیر بھی بنوا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا نے بلوچستان کی گورنرشپ مانگی ہے، تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے جناب، اور آئندہ سماعت پہ 9 دسمبر کو آئندہ سماعت ہوگی، اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو شارٹ آرڈر میں لکھا ہے کہ جناب آئندہ سماعت میں نیب کرمنل پروسیجر کے حوالے سے کیس لا عدالت میں پیش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی 2 اپیلیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ سمیت مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں بھی 9 دسمبر کو سنی جائیں گی۔ چوہدری صاحب آج ایک اور اہم دن تھا، اور وہ تھا گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، انتخابات ہو گئے، الیکشن ہو گئے، اور آج کابینہ کی حلف برداری کی تقریب تھی، اور وزیر اعظم عمران خان خاص طور پہ اسلام آباد سے گلگت بلتستان گئے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک تو نئی حکومت کا مبارکباد دی اور پھر کچھ ان کو گائیڈ لائنز بھی فراہم کی، اور گلگت بلتستان کے بارے میں آئندہ آنے والے دن چونکہ بہت اہم ہے جناب، ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنایا جانا ہے، ان کو صوبے کا درجہ دیا جانا ہے، 5واں صوبہ ہوگا پاکستان کا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، ذرا سنیے جی۔ مبارک بھی دیتا ہوں، یہ آپ سے امید لگاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ منتخب حکومت گلگت بلتستان میں آئے گی، ایک نئی ٹریڈیشن پیدا کرے گی، ایک حکومت ایک ایسی آئے گی جو ایک ایسا گورننس کا سسٹم دے گی کہ ہمیشہ کے لیے آپ نئی سٹینڈرڈز قائم کر دیں گے۔ جناب آگے انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ کا بھی کہا کہ پورے گلگت بلتستان کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے، جس کی مالیت ہوگی 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، کہ وہ پاکستان بھر میں مختلف ہاسپٹلز ہوں گے، وہ وہاں سے علاج کروا سکتے ہیں۔ وہ بھی سنائیے جی۔ سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 10 لاکھ تک۔ ہسپتال شروع کیا ہوا ہے ہم نے 250 بیڈ کا، انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یہاں ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ اس ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے۔ اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں گے جہاں گلگت بلتستان میں، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ ہماری کنیکشن ہی چائنا سے گلگت بلتستان کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک اسپیشل اکنامک زون کا، تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زون آپ کا بنتا جائے گا، تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے۔ یہ اسپیشل اکنامک زون ہو گیا، بجلی کے منصوبے ہو گئے، اور خاص طور پہ انہوں نے جی گلگت بلتستان کو کہا کہ آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے،
آپ مقامی طور پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ضروری چیز ہے, کیا پہلے کام کرنے والے ہیں, پہلے بعد میں کرنے والے کون سے کام ہیں, وہ ذرا سنائیے جی. کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گورننس. لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. ہم اسلام آباد سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے, یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن, غربت ختم دور کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے. وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی, کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں. تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. ایک ہیلتھ کارڈ جی اور دوسرا احساس پروگرام, یہ دو انہوں نے کہا گلگت بلتستان تک اس کا دائرہ بڑھائیں گے. اور پھر ایک جناب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کو نصیحت کی وزیر اعظم عمران خان نے, وہ بھی سن لیں. لیڈر کی جو سب سے بڑی دو کوالٹیز وہ بہت ضروری ایک لیڈر میں ہونا ہوتی ہے, صادق اور امین. دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے, بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو کہ آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. تو بنیادی یہ دو چیزوں سے نہ ہٹنا, صادق اور امین. یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, سب چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. جی چودھری صاحب, چودھری صاحب جی بتائیے. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں پہنچی چودھری صاحب تک, آواز نہیں آ رہی جی. آواز اب آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے جی. صابر صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ گلگت بلتستان میں وزیر اعظم عمران خان کی جو نصیحتیں ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو, ان کی کابینہ کو, کہ صادق اور امین رہنا ہے, حرام سے بچنا ہے, حرام کی طرف نہیں جانا, ورنہ پھر ان کا انجام بھی ظاہر ہے حرام خوروں کے جیسا ہوگا. یہ ہے گائیڈ لائن جس پر نہ صرف گلگت بلتستان, گوادر, لاہور, کراچی, اندرون سندھ, کے پی, تمام پاکستان میں اس پر عمل ہونا چاہیے. اور جو کوئی چوری کرے, قومی خزانہ لوٹے, ڈاکہ مارے اور جا کے ساکھ ڈار کی لائنز پر جھوٹ بولے اور نواز شریف کے لائنز پر سازشیں کرے ملک کے خلاف, ان کے تمام پوری قوت سے کچلنا چاہیے. اور پاکستان کے خلاف جو زبان نکالے ان کا انجام جو ہے عبرت لاک کرنا پڑے گا. جیسے کئی اور آج اپنے زخم چاٹتے پھر رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی عبرت کا نشان بنائیں. اور آج بھی جو لوٹ مار کر رہے ہیں, جو کل کر چکے ہیں, ان کے پیٹ سے یہ پاکستان کے غریبوں کا پیسہ نکلوایا جائے. اور وزیر اعظم نے 100% ٹھیک کہا ہے کہ حرام کے اوپر پلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھے ہم نے ہنگامے بہت, انجام بھی رسوائی, آغاز بھی رسوائی. بالکل صحیح ہے. یہ ایک اس کے جو یہ اس طرح کے کام میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب کیا ڈینگے مار رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں پر جھوٹ, اور ان کو جواب نہیں دیا گیا ابھی تک. چودھری صاحب ایک اور بات سنیے. اور ڈار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اسحاق ڈار کے انٹرویو کا بھی ذکر کیا جی, کیسے کیا ذرا سنیے. سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر, ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ, اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس سے ہو جانا تھا. اب ذرا جناب وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی شکل دیکھنی چاہیے, تو ذرا وہ شکل کے کچھ مناظر ہم نے نکالے ہیں, وہ ذرا دکھائیے گا جی ذرا کیسے ہیں. Well, in that case, let's be owned by your family inside Pakistan, proper in the NAB, and you couldn't ever been an election in Pakistan without one country as subverting your democracy. General Bajwa, who in yours and the army because they won't work with him. Let's talk. Food price inflation is sorted there, but I do thank you very much. How many proper? آدھا گلاس پانی کا پیا جی انہوں نے اس انٹرویو کے دوران, باقی پینے کا موقع نہیں ملا. چودھری صاحب کتنی دفعہ زبان ہونٹوں پہ پھیری ہے؟ اچھا مجھے یہ فرمائیں
جی وہ کہہ رہے تھے کل ان کا بیٹا جو ہے علی ڈار اور اسحاق ڈار اور وہ یہاں کوئی چمکیاں جو ہیں کہ وہ تھی، وہ 2 تو 3 منٹ کا کلپ دکھا دیا ہے، وہ سارا انٹرویو دیکھیں، انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے. تو کوئی آپ ان کا سارا انٹرویو دکھایا تو کوئی چینج آئی ہے ان کے موقف کی؟ تو سر میرا تو ان سے رابطہ نہیں ہے. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں چاہے صاحب، وہ تو سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں. ہم لائیو ان کو بتا رہے ہیں جناب، یہ فورم ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حاضر ہے. کوئی بھی شخص مسلم لیگ نواز کا، شریف فیملی کا کوئی انٹرویو دینا چاہتا ہے، یہ سیٹ ہے جناب سامنے والی، چوہے صاحب بھی آ جائیں گے، ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے، ہم تیار ہیں. مریم بی بی سے ہم نے متعدد بار رابطہ کیا ان کی ٹیم کے ساتھ، ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. اسحاق ڈار صاحب کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی، حمدہ شہباز کو بھی، حسن نواز، حسین نواز، علی ڈار، جو بھی آنا چاہتے ہیں ہمیں صرف ایک کال کریں، پورے کا پورا پروگرام ان کے لیے حاضر ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود ہی تو فون تو آپ نے 3 اینکرز چنے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ صرف ان کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ آج ہمیں لے لیں، یا آج ذرا بچے کو لے لیں، آج ذرا یہ بات کر لیں. تو بی بی سی کا اینکر بھی چوہے صاحب وہ ایک اور مسئلہ بھی بن گیا. وہ بی بی سی کے اینکر سٹیفن نے جب انٹرویو کر لیا تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا، جس نے یہ درمیان میں کچھ کسی نے کہا تھا کہ ذرا انٹرویو کے لیے آپ جائیں اور بڑا ویلکم کیا جائے گا اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اٹھائے جائیں گے، تو ان کے سر پہ بال نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو ان سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے علم میں تو نہیں تھا، مجھے تو یہی کہا گیا تھا، لیکن پرچہ تبدیل ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اب اینکر کی اپنی ثوابدید ہے. تو ادھر بھی مسئلے پیدا ہوئے ہیں. تو جناب شریف فیملی کے لیے کوئی بھی مسلم لیگ نواز کے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، رانا تنویر صاحب. نہیں لیکن آپ 3 چیزوں کا تو جی ان کو 3 چیزوں کا تو جواب آپ لے کے دیں. ہاں جی، کہ جو بی بی سی جس پر آپ کو بڑا مطلب جس کی کریڈیبلٹی آپ بیونڈ ڈاؤٹ سمجھتے ہیں، اس کے اینکر نے یہ بات واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کہا جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ عمران خان گورنمنٹ کر رہی ہے، اور جو کشمیر پر پاکستان نے 2 ٹوک موقف اپنایا ہے، جرأت سے، بہادری سے اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، تو تم لوگ اس کی گورنمنٹ کیوں ہٹا رہے ہو؟ کیا کیس ہے تمہارا؟ اسی لیے میں آج یہ بھی پوچھتا ہوں شاہد خاقان، مریم نواز، فضل الرحمان، give me one solid reason why they want to remove this government. کیوں کہ اب 2.5 سال کے بعد ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اکانومی کے میکرو انڈیکیٹر سارے کے سارے پازیٹیو ہو چکے ہیں. اب انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اور جو پرومسز کیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا ان کی ابھی جڑیں کاٹ دو تاکہ پھر دوبارہ وہی لوٹ کا اور پلنڈر کا بازار گرم ہو جائے. دیر مائی کیس ریسٹ. بالکل ٹھیک ہے. ذرا جی وہ تاثرات دوبارہ دکھا دیجئے، پھر بریک پہ جانا ہے. Well, in that case, let's owned by your family inside Pakistan, proper in the NAB, and you couldn't ever been an election in Pakistan without one country as subverting your democracy. General Bajwa, who in yours and the army because they won't work with him. Let's talk. Food price inflation is sorted there, but I do thank you very much. تو جناب اگر میچ فکس نہ ہو تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں. تو ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور انتخابات کے حوالے سے بھی کہا، جبکہ جو اس وقت کے سروے ہو رہے تھے اس میں جو ٹرینڈ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پلس کا ایک ہے سروے اور دوسرا ہے گیلپ کا. پلس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2017 میں عمران خان صاحب جو تھے وہ تھے 23% پہ، جبکہ 18 میں جس سال الیکشن ہوتا ہے یہ انکریز ہوتا ہے اور یہ 30% پہ پہنچ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب 17 میں نو ڈاؤٹ 36% پہ تھے، لیکن پاناما آیا اور پاناما کے بعد پھر ڈکلائن ہوا اور یہ پہنچ گیا 27% پہ. اور حیران کن طور پہ زرداری صاحب جو ہیں وہ 15% پہ تھے 2017 میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2018 میں 2% اس نے انکریز کیا اور وہ پہنچ گئی جناب 17% پہ. اس کے بعد آتے ہیں ووٹر ٹرینڈز. یہ گیلپ کا ہے. اس میں بھی عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب
34% تھا 2017 میں، اور یہ ڈکلائن ہو کے آ گیا ووٹر ٹرینڈ 26% پہ. عمران خان صاحب 26% اور پھر چلا گیا 25%، اور پھر 15% سے پیپلز پارٹی 16%. تو یہ چیز بھی موجود ہے اور فافن کی رپورٹ بھی موجود ہے. تو چوہدری صاحب آپ اسی کا ذکر کر رہے تھے. جی جی، کہ ہر چیز انہوں نے کہا جو مرضی جھوٹ بول دے، جو کہڑا پوچھنے والا ہے. انگریز نو کہڑا پتا پاکستان دے کی حالات نے. وہ فار چینج اس نے پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا. اینڈ دس جینٹلمین واز کاٹ ان اویئر. جیسے کئی دفعہ آپ مجھے سوال کرتے مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی یا میں کہیں اور پہنچا ہوتا. نہیں، آپ نے جس سوال کا جواب نہیں نا دینا ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ بھی چودھری شجاعت صاحب کی طرح کرتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے، خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں. تو وہ سوالات پوچھتے رہتے تھے، ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز، تو چودھری صاحب خاموش ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ میرا خیال ہے ثناء اللہ مستی، دعا کریں، میں مطلب اپسیٹ ہوں، ان کو دیکھ کے آیا تھا میں. جی. تو ایک دفعہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے چودھری شجاعت صاحب سے کہا کہ چودھری صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ جواب دے دیں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب آگے چلتے ہیں جناب. پی ڈی ایم کا جلسہ، لو جناب 30 سیکنڈ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو ذرا دوبارہ سے فرمائش بہت ہے. Well, in that case, let's be owned by your family inside Pakistan, proper in the NAB, and you couldn't ever been an election in Pakistan without one country as subverting your democracy. General Bajwa, who in yours and no army because they won't work with him. Let's talk. Food price inflation is sorted there, but I do thank you very much. اجازت دیجیے جناب.